الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ جامعہ حقانیہ کا 68واں سالانہ اجتماع جلسہ اس کی آخری نشست ہے اور حضرت ابن سفیر ختم نبوت مولانا محمد الیاس چنیوٹی مدظلہم العالی کا بیان سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ ساری زندگی حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان حضرات کی ختم نبوت کے حوالے سے گزری ہے، تو بہتر یہی معلوم ہوا کہ ان کا بیان بھی آخری بیان ہو جائے، اس جلسے کا آخری بیان ختم نبوت کی مناسبت سے ختم البیان یا خاتمۃ البیان جو ہے وہ حضرت مولانا چنیوٹی مدظلہم العالی کا ہوگا۔ جامعہ کے متعلق یا تعلیمی علمی شعبوں سے متعلق تو آپ کل بھی یہاں بھی سن چکے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں توجہ رہنی چاہیے اور اپنی اولاد کو ہم دین پڑھائیں، دینی تعلیم کے ساتھ ان کی دینی تربیت ہو۔ جتنے چیلنج ہیں عصر حاضر کے، ان کا یہی حل ہے کہ ہم اپنے اکابر سے وابستہ رہیں۔ زائغین، ملحدین، بے دین لوگ، ان کے جو عزائم ہیں وہ آپ شاید دیکھتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، سب کا حل یہی ہے، حسن حسین کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھیے۔ فقیہ الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی بات واقعہ یاد آیا، بارہا سنا حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے، یہ اصل میں اس کی جو تاریخ ہے وہ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ وہ دراصل ایک گرگٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی طرح رنگ بدلتا رہا، کبھی کہہ رہا ہے کہ میں مجدد ہوں، کبھی اس نے کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، اصل میں مراقی آدمی تھا، کبھی کچھ دعویٰ کر دیا، تو بالآخر وہ کھل کر سامنے جب آیا تو اس نے کہا میں تو اللہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں، مجھ پر وحی بھی نازل ہوتی۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ جو علماء دیوبند میں سب سے بڑی ہستی ہے، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، رفیق سفر ہیں، ہر لحاظ سے بڑے ساتھ ہے ان کا آپس کا۔ حجت الاسلام نے بھی ختم نبوت کی بہت خدمت کی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حضرت کی کتابیں دیکھنے سے واضح ہو جاتی ہے یہ بات۔ تحذیر الناس وہ خود ختم نبوت کے موضوع پر، اور اس میں تو ختم نبوت زمانی، مکانی اور رتبی تینوں کو ثابت کیا ہے، اتنی جامع کتاب ہے۔ اب بات یہ ہے کہ منکرین کا کیا ہے، وہ تو قرآن میں بھی اشکال کر دیتے ہیں پیدا۔ بہرحال حضرت گنگوہی کے دور کا واقعہ سنایا بارہا حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ لوگ اپنے مشن کے لیے، مرزائی جو تھے قادیانی، اپنا مشن لے کے قریہ قریہ، بستی بستی محنت کرتے رہے، دیہاتوں میں جاتے، چکوں میں جاتے۔ یہ جو چکوک ہوتے ہیں نا، اس میں بہت شکوک ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے، بڑے بڑے چودھری، نمبردار، اس طرح کے لوگ، وہ پورے علاقے کے مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کہلاتے ہیں، اور رہنے والوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح بہرحال یہ لوگ پھرتے رہے۔ تو ایک جگہ جب یہ گئے، ایک چک میں یا کسی بستی میں، اپنا مشن انہوں نے پیش کیا، تو وہ بستی کا، اس چک کا جو بڑا تھا، سردار ان کا، اب تو سردار کہتے ہیں نا، ولو کان برسر دار، تو وہاں گئے یہ اور اس کو جا کے مشن پیش کیا، تو اس نے کہا بھئی بات سنو، میں ان پڑھ آدمی ہوں، جاہل ہوں، مجھے دین کا پتہ نہیں ہے، ہاں ہمارے قریب ایک بزرگ رہتے ہیں، فقیہ الامت، فقیہ العصر، وقت کا ابو حنیفہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، وہاں چلے جاؤ، حضرت سے جا کے بات کر لو، اگر حضرت یہ فرما دیں گے کہ غلام احمد قادیانی کی بات صحیح ہے
تو میں پورے چک کا، پورے گاؤں کا، اس بستی کا بڑا ہوں، تو میرے ذمہ ہوگا کہ پورے علاقے کو، بستی کو میں مرزائی بنا دوں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہاں کس نے جانا تھا گنگوہی کے پاس؟ تو اس لیے میں نے یہ عرض کر دیا کہ فتن ہیں، علماء ان فتنوں کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، امت کو بھی بتا رہے ہیں، تیار بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر رہیں گی اور ہیں، ضرورت بھی ہے ان کی۔ لیکن ہر فتنہ اس کا توڑ علماء جیسے پیش کرتے ہیں۔ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بزرگوں پر اعتماد کریں اور ان سے تربیت حاصل کریں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف دین جو ہے نا ان سے نہیں آئے گا، یہ جو آج طریقہ چل پڑا ہے نا کہ گھر بیٹھے ہی فیس بکوں سے، انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا سے لوگ دین سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضرات صحابہ کرام کے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے، نہ کتابوں سے، تو اکبر کہہ رہے ہیں نا، روشن دماغ، یہ کسی عالم اور ملا کی بات نہیں، نہ یہ کسی صوفی اور درویش کی بات، اکبر کہہ رہا ہے، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ غلام محمد قادیانی کے بارے میں ایک اللہ کے نیک بندے نے اسے دیکھ کر پہلے ہی یہ بات فرما دی تھی ابتدا میں ہی کہ مجھے تیری پیشانی سے کفر نظر آ رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ والوں کی بات جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ خیر بہرحال ان حضرات نے چونکہ بہت سے حضرات شروع سے لے کے اب تک ختم نبوت کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ہمارے بزرگوں میں ایک بڑا اس حوالے سے جو نام ہے وہ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی سفیر ختم نبوت رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں گرامی ہے۔ اور ہم بچپن سے یہاں، بہت چھوٹی سی عمر تھی ہماری کہ ہم حضرت چنیوٹی کو یہاں دیکھتے رہے ہمیشہ جلسوں پر۔ کلہاڑی حضرت کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور حضرت کا بڑا جاندار بیان ہوتا تھا، بلکہ یہاں کئی مساجد میں بھی حضرت کے بیان والد صاحب نے کرائے، اور یہاں اس سٹیج پر تو حضرت ہمیشہ آئے۔ آخر دم تک آپ دیکھیے، لندن سے حضرت نے سفر کیا، کتنا طویل سفر کر کے لاہور پہنچے، گھر تشریف نہیں لے گئے، یہاں تشریف لائے سیدھا جا۔ اور الیاس صاحب کے بھی یاد ہوگا، یہ ساتھ تھے۔ اتنی محبت حضرت نے ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھی، ابا جان کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی۔ اور پھر یہ ہے کہ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، ان کو فقیہ الاصل اور کیا کچھ حضرات فرماتے رہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یادگار اسلاف کا لقب والد صاحب کو حضرت چنیوٹی نے دیا۔ وہ ہمارے والد صاحب کو یادگار اسلاف کہا کرتے تھے کہ یہ اسلاف کی نشانی۔ آخری سفر میں ابا جان والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ طواف کے اندر طواف کیا، صحیح فرما رہے تھے، انتہائی بیمار، انتہائی کمزور، انتہائی ضعف، اٹھنے کی بھی ہمت اور طاقت والد صاحب میں نہ تھی۔ حضرت چنیوٹی بھی صحیح مسعی میں تھے، صحیح فرما رہے تھے، پاس سے گزرے، پہچان لیا، ملاقات ہوئی، ساتھیوں کو کہا تم عجیب آدمی ہو، بھئی حضرت کو ویل چیئر پہ لے جاؤ، ہمت نہیں، طاقت نہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چلنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہنے لگے جی ہم کیا کریں، حضرت مان ہی نہیں رہے۔ اس حال میں بھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چل کر ہی صحیح فرمائی۔ حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے کہ حضرت نے عزیمت پر عمل کیا، عزیمت پر عمل کیا، لکھا بھی ہے انہوں نے مضمون میں غالباً۔ تو بہرحال اس دور میں بھی دیکھا ہم نے ان دونوں بزرگوں کو، حضرت والد صاحب کو، حضرت چنیوٹی کو، ان کے پھر وہ چونکہ ہر آدمی کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے، تو ہمیشہ وہ جب تشریف لاتے حضرت کے پاس بیٹھتے کئی گھنٹے، اور ان کے وہی اپنے موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوتی۔
ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ بھائی میں نے بہت کوشش کی، ہم حضرات کی کوششوں سے الحمدللہ مرزائی ان کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ سن 84 میں پھر ضیاء الحق مرحوم کے دور میں ان کو اسلامی شعائر کے استعمال سے بھی منع کر دیا گیا، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیل۔ اس کے بعد حضرت چنوٹی نے فرمایا کہ اب میرا ہدف یہ ہے، یعنی اور بہت سے اہداف کے ساتھ حضرت نے فرمایا کہ اب میرا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں قانون میں، غلام احمد قادیانی کے ماننے والے لاہوری ہوں یا قادیانی ہوں، دونوں گروہ، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے۔ غیر مسلم تو ان کو مان لیا گیا، غیر مسلم ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ کون سی قسم میں یہ آئیں گے، اس لیے کہ غیر مسلم تو نصارہ بھی غیر مسلم ہے، یہودی بھی غیر مسلم ہے، ہندو بھی غیر مسلم ہے، سکھ بھی غیر مسلم ہے، ملحد بھی غیر مسلم ہے، مرتد بھی غیر مسلم ہے، تو یہ کس اس میں آئیں گے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ میں اس فکر میں اب ہوں کہ یہ بھی طے ہو جائے کسی طرح۔ تو میں نے اس پر عرض کر دیا کہ میرے استاذ محترم حضرت مولانا بحر العلوم جامع المعقول والمنقول علامہ شیخ محمد موسیٰ الروحانی البازی تغمدہ اللہ برحمتہ والغفران، میں نے عرض کیا کہ میرے حضرت الاستاذ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے زندیق پر، التحقیق فی الزندیق۔ حضرت چنوٹی نے فرمایا اچھا، بس میں ابھی لاہور جاتا ہوں اور حضرت سے وہ رسالہ حاصل کرتے ہیں جا کر۔ ہمارے بھائی برادر عزیز جو حضرت کے چھوٹے بھائی تھے ہمارے مولانا ثناء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال ہو گیا اب چاروں کا جوانی میں، وہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہاں سے فارغ ہوتے ہی جلسے سے سیدھے حضرت لاہور گئے، شیخ موسیٰ جو ہمارے استاد تھے جن کا رسالہ تھا یہ، ان سے ملے اور حضرت سے وہ پورا رسالہ انہوں نے حاصل کیا وہاں سے، التحقیق فی الزندیق۔ اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں، مجھے یہ تفصیل نہیں بیان کرنی۔ بہرحال اس وقت کی صورتحال اب تک بھی یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً مولانا محمد الیاس صاحب ہمیں یاد فرما لیتے ہیں اس حوالے سے۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اسمبلی کے قریب ہوتے ہیں تو فون کئی دفعہ ان کا آ جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں مسئلہ ذرا جلدی اس کو دیکھ لیا جائے، تو ہمیں موقع مل جاتا ہے الحمدللہ ان مسائل کے دیکھنے کا۔ ابھی گزشتہ سال بھی حضرت نے ایک اہم مسئلہ کی طرف متوجہ کیا، بڑی فکر تھی ان کی، تو خیر الحمدللہ اس کی تفصیل تو یہ خود ہی خیر بیان فرمائیں گے اور یہ سارے وضاحت کریں گے۔ تو ہمارے ذمے بھی انہوں نے کام لگایا۔ اصل میں دین کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے میں کام ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب کی خصوصی توجہات سے ہم نے اس پر کام کیا۔ ہمارے ادارے کے جو معین مفتی تھے مولانا عبدالصمد صاحب، انہوں نے محنت کی، 1 سال کی محنت کے بعد بحمدللہ وہ سوالوں کا جواب اور وہ ایک تحقیقی علمی فتویٰ تیار ہوا۔ اس وقت وہ نظریاتی کونسل کی مطلب اس میں ہے سلسلہ میں، تو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس فورم پر بھی حضرت مولانا الیاس صاحب کام جو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں برابر یاد فرماتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اس سلسلہ میں دین کا، کیونکہ یہ بھی دین کا کام ہے، تو ہماری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ہر شعبے میں جامع حقانیہ کی خدمات کا سلسلہ اور دائرہ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھیں۔ آپ بھی دعا کیجئے، مولانا سے بھی دعا کی درخواست، اور سب سے اب انشاءاللہ حضرت مولانا کا بیان ہوگا، کیونکہ یہ آخری بیان ہے، تو اب جب تک چاہیں بیان کریں، کیونکہ ان کا وقت کب تک ہے؟ الی وقت السحر۔ قلت ضیف طارق فی ارضکم، قلت ضیف طارق فی ارضکم هل تضیفوہ الی وقت السحر، اس نے کہا تھا نا، تو پھر اس کا جواب یہی دیا گیا تھا کہ ہاں نعم بسرور سیدی اخدم الضیف بسمعی والبصر۔ آخر دعوانا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔